بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مضمون۔ آج ہم مضمون کی تعریف، اس کے اقسام، اس کے حصے اور لکھنے کا طریقہ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مضمون کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک موضوع کو لے کر اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اپنے تجربات کا اظہار کرنا یا اپنے مشاہدات کا اظہار کرنا۔ مطلب کہ اس موضوع کے حوالے سے آپ کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں اس کو ترتیب وار اور واضح اور آسان لفظوں میں بیان کرنے کو مضمون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر موضوع ہے تعلیم کی اہمیت، تو ہم اس میں تعلیم کے فوائد، ضرورت اور اثرات بیان کریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مضمون کی اقسام کہ مضمون کو کس بنیاد پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے بیانیہ مضمون۔ بیانیہ مضمون اس مضمون کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک موضوع کو لے کر اس پہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے مشاہدات کا اظہار کرنا، ترتیب وار اور آسان لفظوں میں اس کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں بیانیہ مضمون۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میرا پسندیدہ سبق اور عید کا دن۔ اس کے بعد آتا ہے توضیح یا تشریح مضمون۔ کسی بھی موضوع کو سمجھانا، اس کی وضاحت کرنا یا اس کی تشریح کرنا، اس کو کہتے ہیں توضیح مضمون یا تشریح مضمون۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ تعلیم کی اہمیت، ماحول کی آلودگی، اس پر جو مضمون لکھا جائے گا وہ توضیح یا تشریح مضمون کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے استدلالی مضمون، مطلب کہ کسی بھی موضوع کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ یہ دلائل جو ہیں اس کے موضوع کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات، آن لائن تعلیم بہتر ہے یا روایتی تعلیم، یہ کہلائیں گے استدلالی مضمون۔ اس کے بعد آتا ہے تنقیدی مضمون۔ تنقیدی مضمون ایسے مضمون ہوتے ہیں جس میں موضوع کی خوبی، خامی اور اہم نکات کا جائزہ لے کر اس پہ پھر اپنی رائے دی جائے، اسے کہتے ہیں ہم تنقیدی مضمون۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی شاعری پر تنقیدی مضمون یا پھر سوشل میڈیا کے اثرات پر تنقیدی مضمون، تو ان مضمون کو ہم کہتے ہیں تنقیدی مضمون۔ اب ہے تخیلی مضمون۔ تخیلی مضمون ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو تصور اور تخیل کے بنا پر لکھا جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ کے تصور میں اگر کوئی چیز ہے اور اس کو آپ موضوع بنا کر اس پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے تخیلی مضمون۔ جیسے کہ اگر میں پرندہ ہوتا، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا، اور اس طرح کے جتنے بھی مضمون ہوں گے وہ کہلائیں گے تخیلی مضمون۔ اس کے بعد آتا ہے خود نوشت یا شخصی مضمون۔ خود نوشت یا شخصی مضمون کسی شخصیت، اپنی زندگی یا ذاتی تجربات پر لکھے جاتے ہیں۔ مطلب کہ کسی شخصیت کو لے کر یا اپنی زندگی، اپنی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس کے تجربات پر جو مضمون لکھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں خود نوشت یا شخصی مضمون۔ مثال کے طور پر میری زندگی کا یادگار دن یا میرا پسندیدہ استاد۔ یہ تو تھی مضمون کی اقسام۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے حصے کیا ہیں۔ مضمون کے حصے، پہلا ہے عنوان، مطلب موضوع یا نام۔ اس کے بعد آتا ہے مختصر تعارف، مطلب کہ موضوع کے حوالے سے اس کا مختصر تعارف دیا جائے گا۔ مختصر تعارف کے بعد ہے متن، مطلب کہ تفصیل۔ اب ہم جو عنوان ہے ہمارا یا موضوع ہے اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، مختصر تعارف دیں گے، اس کے بعد ہم تفصیل سے بیان کریں گے جس کو ہم کہیں گے متن۔ اس کے بعد ہے نتیجہ، یعنی کہ خلاصہ مضمون کا، کہ ہم نے جو عنوان لیا ہے، پہلے ہم نے مختصر تعارف دیا اس کے بعد ہم نے تفصیل دی، اس کے بعد ہم اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں، مطلب اس کا ہم ایک طرح سے خلاصہ دے رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں۔ یہ ہو گئے مضمون کے حصے۔ مضمون لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ موضوع کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔
دوسرا طریقہ ہے موضوع کو سمجھنے کے بعد مناسب عنوان چننا اس کے لیے. اس کے بعد مختصر تعارف ہونا چاہیے اس کا. مختصر تعارف کے بعد آپ جو کچھ بھی موضوع کے حوالے سے لکھ رہے ہیں وہ ترتیب وار اور سادہ لفظوں میں ہونا چاہیے. مضمون کو لکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کا عنوان سلیکٹ کریں، اس کا عنوان چنیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا مختصر تعارف دیں اور اس کے بعد سادہ لفظوں سے اپنے مضمون کو لکھنا شروع کریں اور اس طرح ترتیب وار اور تسلسل کے ساتھ لکھیں کہ پڑھنے والے کو پڑھ کر مزہ آ جائے اور اسے موضوع جو ہے اتنا دلچسپ اور نیا لگے کہ وہ اس میں موضوع میں کھو جائے. آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.